الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 10 کی سمری پڑھیں گے۔ پارہ نمبر 10 میں سورۃ انفال کا کچھ حصہ ہے اور سورۃ توبہ کا کچھ حصہ ہے۔ سورۃ انفال کا کچھ حصہ ہم پارہ نمبر 9 میں پڑھ چکے ہیں۔ پارہ نمبر 10 کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے قوانین بتائے ہیں۔ جنگ بدر کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو جب مال غنیمت حاصل ہوا تو اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں تھا۔ اب یہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے ہوں گے اور 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگا، جو وہ آپ قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں میں تقسیم کریں گے یا جیسے بھی آپ چاہیں۔ اور پھر باقی 4 حصے جنگ میں شرکت کرنے والوں کے لیے یعنی مجاہدین کے لیے ہیں، جن میں سے پیدل چلنے والوں کا 1 حصہ اور گھوڑ سوار کے 2 حصے ہوں گے، یعنی ایک اس کا اور ایک اس کے گھوڑے کا خرچہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 2 اصول بتا دیے ہیں کہ چاہے وہ دوران جنگ ہو یا ہماری زندگی میں ہو، کسی بھی لڑائی کے وقت یا کسی بھی مقابلے میں کامیابی کے لیے ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو بکثرت یاد کرو۔ اللہ کو یاد رکھنا تمہاری ثابت قدمی کا باعث بھی بن جائے گا، اور نمازوں کا خیال رکھو، اسی پر بھروسہ رکھو، یہی کامیابی کا راز ہے۔ یعنی کہ محض ہمیں اسباب پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ دوران جنگ بھی اور کسی بھی مقابلے کے وقت ہمیں اللہ پر یقین رکھنا ہے اور اللہ کا ذکر بکثرت کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمتوں کے زوال کی وجہ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کو نعمت سے نوازے تو وہ اس نعمت کو اس وقت تک اس سے نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو بدل نہیں دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا ہے کہ اگر دنیا میں ہمیں کوئی نعمت دے رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک وہ ہم سے نہیں چھینے گا جب تک ہم خود ناشکری کر کے اس کو تباہ نہیں کر دیتے۔ یعنی کہ گناہوں، ناشکری اور دین سے دوری کی بنا پر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کی مثال دی ہے کہ آل فرعون پر اور بہت سی قوموں پر ہم نے انعامات کی بارش کی تھی، اور ان انعامات کی انہوں نے ناقدری کی اور اللہ کے نافرمانی کی، یعنی کہ وہ ناشکری کرتے رہے اور اتراتے رہے نعمتوں پر بجائے اللہ تعالیٰ کی شکر کرنے سے۔ تو انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں تباہ کر ڈالا اور ان سے ساری یہ نعمتیں ہم نے چھین لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیابی صبر کے ساتھ ہے، یعنی جتنا صبر زیادہ ہوگا اتنی مدد زیادہ آئے گی، اور مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ انفال کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ طریقے بتائے ہیں جن سے دین کی مدد کی جا سکتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یعنی دین کی مدد یا تو مہاجرین کی شکل میں یا انصار کی شکل میں، یا تو انسان اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے یا پھر قربان کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی لوگ سچے اور حقیقی مومن ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور عمدہ رزق ہے۔ یعنی یہ لوگ ایمان لائے، انہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی کہ یا تو وہ مہاجر ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور ہجرت کی، اور دوسرے ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر ان مہاجرین کی مدد کی اور جان اور مال سے ہر حالت میں اللہ کی راہ میں
جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ ان کے لیے بخشش اور عزت کا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو حقیقی مومن بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ توبہ۔ سورۃ توبہ کے دو نام ہیں، سورۃ البراء اور سورۃ توبہ۔ یہ سورہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسی طرح لکھوایا ہے، پھر صوف عثمانی جب تیار کیا گیا تو اس میں بھی اس کو اسی طرح ہی لکھا گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ بسم اللہ امان ہوتی ہے، اس صورت میں جہاد کا حکم نازل ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کے شروع میں امان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ توبہ کا لفظ سب سے زیادہ بار قرآن مجید میں اسی سورہ میں آتا ہے، تقریباً 16 بار، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ میں 13 بار توبہ کا لفظ آیا ہے۔ سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین سے برات کا اعلان فرمایا ہے۔ جن مشرکین سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا، ان سے اب معاہدے ختم کیے جا رہے ہیں۔ 9 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کے لیے بھیجا تو حضرت ابوبکر صدیق کو اس قافلہ حج کا امیر مقرر کیا۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکوں کے داخلے پر کوئی پابندی عائد نہ کی گئی تھی، لہٰذا اس حج میں مشرکین بھی شریک تھے۔ مسلمانوں نے اپنے طریقے پر حج کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر حج کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے بعد اس سورہ کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ وہاں پر جا کر ان آیات کا اعلان کریں، جن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین سے برات کا اعلان فرمایا ہے۔ اعلان برات کی 4 دفعات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حج میں آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا گیا؟ انہوں نے جواب دیا 4 باتیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے گا۔ دوسرے، جس کافر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے وہ مدت مقررہ تک بحال رہے گا۔ اور تیسرے، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، یا تو وہ اسلام لے آئیں اور جنت میں داخل ہوں گے یا پھر یہاں سے چلے جائیں۔ اور چوتھا یہ کہ اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان حج میں جمع نہ ہو سکیں گے، یعنی کسی مشرک کو حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پناہ کا اصول بتایا ہے کہ اگر کوئی مشرک اس 4 ماہ کی معینہ مدت کے اندر یا اس کے بعد پکڑ دھکڑ کے دوران یہ درخواست کرے کہ مجھے اسلام کی تعلیم پوری طرح سمجھاؤ، یعنی کہ وہ آپ سے پناہ کا طلبگار ہو، تو اس کو قرآن سمجھاؤ، اسلام کے اصول و ارکان اور اس کے حقائق پوری طرح سمجھا دو، اور سمجھانے کے باوجود اگر پھر بھی وہ اسلام نہیں لاتا تو وہیں اسے قتل نہ کرو، بلکہ اسے اس کی حفاظت کے مقام پر پہنچا دو، پھر اس کے بعد تم اس سے وہ سلوک کر سکتے ہو جو دوسرے مشرکوں سے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد کی آباد کاری کے متعلق بتایا ہے کہ مسجد کی آباد کاری مشرکین کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان والوں کا کام ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جن میں بالخصوص یہ 4 باتیں پائی جاتی ہوں: اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، نماز کا قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ اور مسجدوں کو آباد کرنا اللہ کے محبوب کاموں میں سے ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے ہی اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کی فضیلت بیان فرمائی ہے
کہ حاجیوں کو پانی پلانا بھی بہت بڑی نیکی ہے، مسجد حرام کو آباد کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑی نیکی بتائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو دین کی راہ میں کوشش کرنا، جان اور مال سے جہاد کرنا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکوں کو ناپاک کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، مشرک ناپاک لوگ ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ یعنی اس آیت میں مشرکوں کو ناپاک کہا گیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یعنی کہ اس طرح کے ناپاک ہیں کہ اگر ان کو ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ دھونا پڑے، بلکہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ان کے عقائد ناپاک ہیں، گندے ہیں، ان کے اخلاق ناپاک ہیں، اور ان کی نیتوں میں ہر وقت فتور، مکر و فریب، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ گندے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت اسلام دشمنی کی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ یعنی ان کے شرک اور ان کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ان کا مسجد الحرام میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسی کی مذمت کی ہے۔ نسی کیا ہے؟ کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم میں آپ اس میں تبدیلی کر لیں۔ عرب میں کیا تھا کہ عرب لوگ اپنی مرضی کے مطابق دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے عبادات کے مخصوص مہینوں میں یہ تبدیلی کر لیتے تھے۔ یعنی وہ قمری سال کو شمسی میں بدل دیتے تھے، اس میں کچھ دن اور ایڈ کرتے چلے جاتے تو ہر سال پھر حج ایک ہی موسم میں آتا تھا جو کہ معتدل موسم تھا، اور اس میں ان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا تھا کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے نذرانے وصول کر لیا کرتے تھے۔ ایک انہوں نے یہ تبدیلی کر لی تھی، دوسرا انہوں نے فائدے حاصل کرنے کے لیے کچھ مہینوں کو حلال سے حرام میں بدل دیا تھا، اور حرام کو پھر وہ اگلے سال حلال میں بدل دیا کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے اپنے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے اللہ کا قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا، تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ یعنی کہ صرف دنیا کے آرام کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے اتنی بڑی تبدیلی تم نے کر لی ہے، اور اللہ کے حکم میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر لی ہے، کس لیے؟ صرف دنیا کے فائدے کے لیے، لیکن اس کا آخرت میں سوائے دردناک سزا کے اور کوئی انجام نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے بارے میں بتایا ہے کہ غزوہ تبوک جو تھا وہ مدنی دور کا آخری غزوہ تھا، اور اس میں سب کو نکلنے کی دعوت دی گئی، یعنی یہ فرض درجے میں حکم تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو غزوہ میں شامل نہیں ہوئے اور پیچھے رہ گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے، ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہاں پر مومنوں کو ابھارا گیا ہے کہ وہ اپنے مال سے اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ یعنی گویا اس وقت جو بھی حالات ہوں، جیسا بھی وقت ہو، جتنا بھی مال اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ان سب پاسبلٹیز میں اللہ کی راہ میں ہم جو بھی کوشش کر سکتے ہیں کر ڈالیں۔ یعنی اپنی استطاعت کے مطابق دین کی راہ میں جتنا بھی ہم حصہ ڈال سکتے ہیں ہم ضرور ڈالیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور منافقین کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کا صدقہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ کیونکہ صدقہ بھی وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس میں ریاکاری یا دکھاوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں
کہ منافقین کا صدقہ بھی قابل قبول نہیں ہے اور ان کی نمازیں بھی۔ کیونکہ جب بھی وہ نماز کے لیے آتے ہیں سستی کے مارے آتے ہیں، یعنی سستی کے مارے پڑھی ہوئی نمازیں بھی قابل قبول نہیں ہیں، اور بددلی سے ریاکاری کے لیے دیا ہوا صدقہ بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ منافقین کے لیے ہمیشہ اللہ کی راہ میں مال دینا بھی بھاری ہوتا ہے اور نماز بھی پڑھنا بھاری ہوتا ہے۔ یعنی جب نماز کے لیے آتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے سے سست ہو کر آتے ہیں، اور جب ان کو اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ دینا پڑے تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ان پر کوئی جرمانہ ان کو ادا کرنا پڑ رہا ہے یا کوئی تاوان ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر منافقین کی ایک اور خاصیت یہاں پہ صفت ان کی بیان فرمائی ہے کہ اگر ان کو دنیا میں سب کچھ ملتا جائے اور دنیاوی غرض کی وجہ سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا میں ان کو فائدہ مل رہا ہے، ان کو پیسہ مل رہا ہے، ان کو سب کچھ مل رہا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو کچھ نہ ملے یا کم ملے تو پھر اس وجہ سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی دنیاوی غرض کی وجہ سے خوش اور اگر نہ ملے تو پھر ناراض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار اور درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے، اگر اسے دیا جائے تو راضی ہوتا ہے اور نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جائے اور سر نگو ہو جائے، جب اس کو کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بتائے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے۔ ایک تو فقیروں کو جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، مسکینوں کو یعنی جن کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ایسے ورکرز کو جو کہ زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر ہیں، زکوٰۃ کا حساب کتاب کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ابھی اسلام لائے ہیں ان کی مالی مدد کے لیے تاکہ وہ اسلام پر جم جائیں، ان کے مسائل حل ہو جائیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، غلام کو آزاد کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے، قرض داروں کے قرض اتارنے میں، اللہ کی راہ میں یعنی دین کی ترقی اور دین کی تعلیم پر خرچ کی جا سکتی ہے، مسافروں پر خرچ کی جا سکتی ہے، یعنی وہ مسافر جو گھر سے بے گھر ہو جائیں اور ان کے پاس ضرورت کا سامان نہ ہو، ایسے میں اگر ممکن ہو تو سب میں بھی بانٹی جا سکتی ہے، اور اگر کسی ایک جگہ زیادہ ضرورت ہو تو وہاں بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ کے اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں اور ایسی زندگیوں کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کا ہم رنگ ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے ہاتھ روکتے ہیں، یعنی بھلائی کے کاموں میں وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، اور اللہ کی راہ میں جب بھی ان کو خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو ان کے دلوں میں گھٹن ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ رسم و رواج دکھاوے کے لیے حرام کاموں میں تو اپنے دل کی خوشی اور فراغ دلی کے لیے خرچ کریں گے، لیکن جب بھی جہاد کے لیے یا کسی بھی بھلے کام کے لیے ان کو مدد کرنے کے لیے کہا جائے تو ان کے دلوں میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں، دنیا کے مزوں میں پڑ جاتے ہیں اور ہر وقت بحثوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتوں کی جو خصوصیات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کا عکس ہوتے ہیں، رنگ ہوتے ہیں، یعنی کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں خود بھی برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ اب ایسے دو لوگوں کے بارے میں یعنی منافق مرد اور منافق عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی زندگیوں کا انجام میں بیان فرمایا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتوں کو اللہ بھی بھلا دیتا ہے۔ استغفر اللہ، کیسے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے محروم کر دیتا ہے، نہ صرف اس دنیا میں وہ اللہ کے فضل اور رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں
ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کرے گا، یعنی اس دنیا میں بھی اللہ کا فضل ان کے ساتھ ہوگا اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں رہیں گے، جن کی نعمتیں بے شمار، لا تعداد اور لا زوال ہوں گی، اور اصل کامیابی انہی لوگوں کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنین میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ جو منافق ہوتے ہیں وہ مومنوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، یعنی کہ مومنوں کی باتوں پر وہ ہنستے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسے منافقین کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، ان سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ، یعنی کہ ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی معافی نہیں ہے، نہ ہی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے ساتھ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں ان کو کوئی ان کا فائدہ ملنے والا ہے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے حقیقی مومنوں کا ذکر فرمایا ہے جن کے لیے شرعی عذر موجود تھا، یعنی طویل سفر کے لیے سواری کا بندوبست نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ جہاد پر جانے کے لیے بے چین تھے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حقیقی مومن کہا ہے کہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، ان کی نیت اچھی تھی اور ان کے دل میں تڑپ موجود تھی۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافق اور مومن کا فرق بتا دیا ہے کہ ان کے احساسات بالکل متضاد ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں احساس یہ ہو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہوں، ان کی نیت میں اخلاص ہو، تو پھر ان کا عذر شرعی لحاظ سے قابل قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کو صرف عذر نے روک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی نیکیاں کرنے کی تڑپ ڈال دے، آمین۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مال، جان اور صلاحیتیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچے اور حقیقی مومنین میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔